السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سب پیاری بہنیں؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں آنے کے لیے۔ آپ کو جیسے کہ سسٹر فائزہ نے بتایا کہ میرا موضوع ہے نکاح رحمت ہے یا زحمت۔ میں اس کی شروعات کرتی ہوں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ سب سے میرا سب سے پہلے ایک سوال ہے، نکاح رحمت ہے یا زحمت؟ رحمت ہے، سبحان اللہ۔ ہاتھ اٹھائیے جس کو لگتا ہے کہ نکاح رحمت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، اسے زحمت کس نے بنایا ہے؟ ہم لوگوں نے۔ ہم خود کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، اتنے لوگوں کے بیچ ہم خود کو گواہ بنا کر پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے نکاح کو رحمت سے زحمت بنا دیا ہے نا۔ تو میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے تو نکاح کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، اس کو زحمت ہم نے خود بنایا ہے نا۔ میں والنٹیئر سے ریکویسٹ کرتی ہوں، پلیز 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 سسٹرز، آپ کی وائس جو ہے وہ ڈائس تک پہنچ رہی ہے، پوڈیم تک، تو پلیز آپ لوگ ہل کے بات کریے، جزاک اللہ۔ تو میری پیاری بہنوں، نکاح سب سے زیادہ خوبصورت چیز ہے نا، اور اس کی منتظر جو ہوتی ہیں وہ بہنیں بھی ہوتی ہیں اور ہمارے بھائی بھی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساتھ خوبصورتی سے نصیب اٹھا دے، نصیب بلند کر دے اور اپنے گھر سے عزت سے بیٹیوں کو رخصت کر دے۔ ہر باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر ماں کا دل کا یہ ارمان ہوتا ہے۔ یہاں پہ جتنی بھی ماں بہنیں موجود ہیں ان لوگوں کا بھی یہی ارمان ہوگا کہ ان کی بیٹیاں بھی ساتھ رہ کے عزت کے ساتھ اپنے گھروں کی ہو جائیں۔ لیکن اب ہماری فکر جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یقیناً جب نکاح کا نام آتا ہے تو سب سے پہلے کون دماغ میں آتا ہے؟ لوگ۔ اللہ نہیں آتا، رسول نہیں آتے، کون آتا ہے؟ لوگ۔ اگر ہم نکاح کا ذکر کرتے ہوئے، نکاح کی سوچ رکھتے ہوئے اپنے اللہ کو یاد کریں، اپنے رسول کا سوچیں کہ آپ نے کیا فرمایا، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کہتے ہیں نکاح کو آسان کرو اور زنا کو مشکل کرو۔ ہاں یا نا؟ آپ بتائیے، آواز نہیں آ رہی ہے، زور سے بولیے جی۔ تو جب اللہ اور اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ نکاح کو آسان کرو اور زنا کو مشکل کرو، پھر ہم ہیں کون جو اس کو ہم نے مشکل بنا دیا ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ حرام ہے، نکاح میں ایسی کوئی بھی چیزیں حرام نہیں ہیں جو ہم کرتے ہیں، حرام ہے کچھ چنندہ چیزیں جو میں انشاءاللہ جس کا تذکرہ کروں گی، لیکن بہترین نکاح کون سا ہے؟ جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ یقیناً سب سے زیادہ اعلیٰ نکاح کون سا ہے؟ جس میں لڑکی کے باپ پر بوجھ نہ پڑے اور نکاح بھی ہو جائے، ہے نا۔ سب سے پیارا نکاح وہ ہے جس میں بہت ہی کم خرچ ہو اور اللہ اور رسول کا خیال رکھا جائے کہ وہ نہ ناراض ہو، دنیا جائے بھاڑ میں، کیونکہ دنیا جو ہے وہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوگی، چاہے وہ آج، چاہے وہ کل، چاہے وہ آپ کی موت کے بعد۔ 4 دن آپ کو یاد کریں گے، آپ کے جانے کے بعد بریانی کھائیں گے اور آپ پر کلمہ پڑھ کر آپ کو بھول جائیں گے۔ تو پھر ان لوگوں کے لیے آپ اپنے آپ کو کیوں ضائع کرتے ہیں؟ اللہ کو راضی رکھیں، رسول کو راضی رکھیں، زندگی بھی آسان ہوگی اور آپ کے نکاح میں قدرتی برکت ہوگی۔ جب آپ اللہ اور رسول کو راضی رکھ کر اپنا نکاح کریں گے تو آپ کے نکاح میں آپ خود دیکھیں گے کہ بابرکت نکاح ہوگا وہ انشاءاللہ۔ اور جب آپ دنیا کو راضی کر کر اس کا خیال و فکر کر کے نکاح کریں گے تو آپ یقین مانیے شروع سے مصلحت شروع ہوتی جائے گی اور آخر ہو جائے گی اس نکاح کی۔ یہ میں حقیقت بتا رہی ہوں آپ کو۔ سب سے پہلے جو میں پوائنٹ آپ کے بیچ میں لا رہی ہوں وہ ہے ہمارے جو اسٹیٹس ہے، اسٹینڈرڈس ہیں جو کہ بہت ہائی ہو گئے ہیں، چاہے وہ لڑکے والے ہوں چاہے وہ لڑکی والے ہوں۔ میں آپ سب کو کبھی بھی بیچ میں اٹھا کر پوچھوں گی کہ میں نے ابھی کیا بولا تھا، کسی کو بھی میں پوائنٹ آؤٹ کر دوں گی اور میں پوچھوں گی کہ میں ابھی کیا بات کر رہی تھی لاسٹ۔ تو پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے، پلیز ضرور غور سے سنیے۔ ہم لوگوں نے اسٹینڈرڈس جو ہیں وہ بہت ہائی کر دیے ہیں۔ ہم لوگوں کو کیا ہے، جب لڑکے والے رشتہ لے کر آتے ہیں لڑکی کے گھر تو وہ لڑکی کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کوئی ماڈل دیکھنے آئے ہیں، پسند کرنے آئے ہیں شو روم میں۔
ان کو فکر کیا رہتی ہے؟ لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے، لڑکی گوری ہونی چاہیے، لڑکی کی ہائٹ اچھی ہونی چاہیے، لڑکی کی تعلیم بھی اچھی ہونی چاہیے، لڑکی کو کھانا بنانا، گھریلو کام، ساری دنیا کے تمام کام بھی آنے چاہیے، مطلب لڑکی کے اندر کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہے نا؟ تو پھر اور سیم ہمارے لڑکی والے جو ہیں، لڑکی والے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ لڑکا موٹی پارٹی کا ہونا چاہیے، اچھا کمانے والا ہونا چاہیے، گھر بار اس کا بڑا عالیشان ہونا چاہیے، گھر میں اس کے نوکر چاکر ہونے چاہیے، گاڑی تو اس کے پاس ہونی چاہیے۔ یہاں پر کچھ نہیں آیا تو کیا نہیں آیا سامنے؟ دین۔ دونوں ہی لوگوں نے کس پر ترجیح نہیں دی؟ دینداری پر۔ جبکہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں کس بات کا خیال رکھنا چاہیے؟ دینداری کا۔ زور سے بولیں سب میرے ساتھ، دینداری کا۔ تو جب اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ پہلا پوائنٹ جو ہمیں نکاح میں دیکھنا ہے وہ ہے دینداری، کہ کیا لڑکا دیندار ہے، کیا لڑکی دیندار ہے، ظاہری نہیں باطن سے بھی پاک ہے، یہ سب سے پہلا پوائنٹ ہمیں نکاح میں دیکھنا چاہیے۔ اس کے آپسی تعلقات لوگوں سے کیسے ہیں، وہ پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، وہ جب ظاہر سی بات ہے جب وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا ہوگا تو لازم ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی اچھا ہوگا حقیقی معنوں میں۔ اور جس انسان کو اپنے گھر اور زندگی کی پرواہ ہی نہیں، جو صرف اور صرف اس دنیا میں لگا ہوا ہے، وہ کیا کسی کا حقوق ادا کرے گا؟ پھر کل کو ہم روتے ہیں، ارے ہماری بیٹی کا گھر خراب ہو گیا، ارے ہمارے بچے کے جو ہے وہ نصیب ہی اچھا نہیں ہے۔ نصیب آپ نے اللہ کی طرف سے تو سب کچھ پہلے سے مقرر ہے 50,000 سال پہلے، لیکن جو ہم نے خود بھی کرا ہے نا وہ ہماری کمیاں بھی بہت ہیں۔ ہم کئی رشتوں کو یوں ہی ٹھکرا دیتے ہیں صرف یہ دیکھتے دیکھتے کہ اس سے بہتر آئے گا تو کریں گے، اس سے بہتر آئے گا تو کریں گے۔ آخر میں کیا ہوتا ہے؟ بچیوں کی عمریں نکل جاتی ہیں، گھروں میں بیٹھی ہیں، اب انتظار کریے جو بھی آئے گا اس سے کریں گے، ہاں یا نا؟ تو کیوں وہاں تک پہنچنے ہی کیوں دیں ہم اس مسئلے کو؟ اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو بھی پہلے بہترین 3 رشتے اس میں سے آپ ہاں کر دیجیے۔ وہی ہے نا کہ دینداری دیکھیے، لڑکا اچھا تھوڑا بہت کماتا ہو کہ آپ کی 2 وقت کی روٹی، اور اللہ تو یہ تک کہتا ہے کہ آپ نکاح کر دو میں آپ کو غنی کر دوں گا۔ سوچیے، تو پھر جب اللہ نے سب کچھ خود ہی کہہ دیا ہے، صاف واضح ہے ساری بات، پھر ہم کیوں اس کا خیال نہیں کرتے؟ تو کمی ہمارے اندر ہے میری پیاری بہنوں۔ دوسری بات کاسٹ اور فرقے، جو کاسٹ سسٹم ہے، قرآن میں کہیں بتائیے، آپ سب یہاں گواہ ہے، قرآن میں کہیں لکھا ہے کہ کاسٹ میں ہی شادی کرنی ہے؟ ہاتھ اٹھائیے جو میری بات سے ایگری نہیں کرتا، جو ایگری نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، اس کا مطلب سب ایگری کرتے ہیں میری بات سے، یقین، ٹھیک ہے؟ تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں پٹھان کی پٹھان نہیں ہوگی، سید کی سید نہیں ہوگی، اپنی سے نیچے برادری میں ہم دیں گے نہیں اپنی بیٹی کو، نسلیں خراب ہو جائیں گی، اولاد ہوگی تو؟ بہت سوچ ہے نا۔ اسی چکر میں آپ کی بیٹیاں جو ہے بیچاری وہ بیٹھی رہ جاتی ہیں، جب آنٹی ہونے کی عمر میں پہنچ جاتے ہیں ہم لوگ تو ہماری شادیاں ہوتی ہیں۔ پھر کیا ہوتی ہے؟ آگے زندگی کے اور بھی معاملات ہوتے ہیں، اولاد، پھر اس میں تکلیف اور پریشانی آنے لگتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری خود کی ایجاد کری ہوئی ہیں، ہم یہ فساد کی جڑ، یہ دنیا، یہ لوگ ہیں فساد کی جڑ۔ اللہ نے بہت آسان کرایا نکاح کو، اور بلکہ نکاح تو اتنی خوبصورت اور آسان چیز ہے کہ آج آپ نے اگر کسی کو پسند کر لیا، آپ کو لگتا ہے کہ ہاں لڑکا بھی دیندار ہے، لڑکی بھی دیندار ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، آپس کا سٹیٹس بھی دونوں کا برابر ہے، تھوڑا بہت کم بڑھ تو ظاہر سی بات ہے چلتا ہے نا، اپنے گھر کا عیش و آرام تو آپ کو دوسری جگہ نہیں مل جائے گا، ہے نا؟ تھوڑا کمپرومائز تو آپ کو ہر رشتے میں کرنا پڑتا ہے، دو لوگوں کے بیچ میں کمپرومائز ورڈ تو آٹومیٹیکلی ہونا چاہیے ایک رکھنے کے لیے ایک دوسرے، تو پھر آپ کو فوراً سے پہلے کر دینا چاہیے۔ اب نہ اس کے لیے کوئی خاص اہتمام کرنا ہے آپ کو کہ میں مہینے بھر بعد کی ڈیٹ رکھوں گی کیونکہ ہال خالی نہیں، کیوں بھائی؟ کس نے کہا آپ سے کہ مہینے بھر بعد کی ڈیٹ رکھنا ہے کیونکہ ہال خالی نہیں ہے؟ کس نے بولا ہے آپ سے کہ باپ کے اوپر بیٹی کے کوئی بھی دعوت فرض ہے؟ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ پھر کیوں مائیوں کی رسمیں ایجاد کر دی انہوں نے؟ پھر کیوں مہندی لگواتے ہیں ہم؟ مہندی کی رسم باقاعدہ لڑکے کے گھر جاتے ہیں مہندی دیکھ کر۔ پھر کیوں ہو رہی ہیں یہ پری ویڈنگز؟ پھر کیوں ہو رہی ہے برائڈ ٹو بی؟ یہ سب ہم نے خود بنایا ہے نا، کہیں سے ثابت نہیں ہے یہ سب۔ اپٹن کی رسم جہاں پر بے حیائی دھڑاکے سے ہوتی ہے، لڑکے کو دنیا تمام لڑکی سے پہلے چھو لیتی ہے۔ مائیوں کی رسم، پیلا جوڑا پہن کے بیٹھنی، کونے سے ہٹ نہیں سکتی کیونکہ کچھ
نہیں پاتے. مہندی کی رسم، لڑکے کے ہاتھ پہ سالیاں پہلے مہندی رکھتی ہیں، لڑکی بعد میں آتی ہے لڑکے کے پاس. بتائیے مجھ سے آپ سہمت ہیں، ہاں یا نہ؟ سہمت ہے؟ سبحان اللہ. چلیے ہاتھ اٹھائیے کون کون لوگ مجھ سے سہمت ہیں. جب الحمدللہ آپ سبھی لوگ مجھ سے سہمت ہیں اس بات سے، پھر ہم کیوں کر رہے ہیں اپنے ساتھ کھلواڑ؟ اپنی بچیوں کا نصیب پہ کیوں دیر کر رہے ہیں ہم؟ یہاں سے اٹھ کے جائیں گے پھر آپ لوگ وہی ہو جائیں گے. میں معذرت کے ساتھ کہتی ہوں لیکن یہ حقیقت ہے. کس کے خوف سے؟ دنیا کے خوف سے. دنیا کیا کہے گی؟ اس کی شادی کا کھانا کھا کر آئی ہوں، اس کے ولیمے میں جا کر لفافہ دے کر آئی ہوں، اب مجھے اپنے یہاں بھی بلانا لازم ہے، ورنہ لوگ کہیں گے ارے ان کے پاس اتنا نہیں تھا کہ اپنی بیٹی کی دعوت کر سکتی. ہاں یا نہ؟ تو میری پیاری بہنوں، اس خوف کو، اس بات کو ترک کر دیجئے اور اپنی بچیوں کے نصیبوں کی فکر کریے، ان کے لیے دعا کریے اور ان کو وقت سے اپنے گھر میں رخصت کرنے کی کوشش کریے. کوشش کرنا بندے کا کام ہے، اس کو انجام تک پہنچانا اللہ کا کام ہے نا. اس کے بعد دہیز. مجھے لگتا ہے معذرت کے ساتھ، مجھے میرا کل کا نصیب نہیں پتا کیا ہوگا. میں یہاں بہت بڑی باتیں بولنے کے لیے کھڑی ضرور ہوں، لیکن پہلے انگلی میں خود کی طرف اٹھاتی ہوں، بعد میں سب کی طرف، کیونکہ مجھے نہیں پتا میرا کل نصیب کیا لے کر آیا ہے. لیکن ہاں مجھے ایسا لگتا ہے جو بھی دہیج لیتا ہے وہ فقیر ہوتا ہے. آئی ایم سوری، بہت بڑے الفاظ بول رہی ہوں میں، لیکن یہ حقیقت ہے. کیونکہ لڑکا جو ہے اس کے اندر اتنی قوت اللہ نے پیدا کری ہے کہ وہ اپنی بیوی جو ہونے والی ہے اس کے لیے 4 چیزیں لا کے ڈال دے اور اس کو عزت سے اس کے گھر سے رخصت کر کے لے آئے. اس کے باپ پر بوجھ نہ بنے. کیونکہ پوری سب سے بڑی نعمت جو ہے، اپنے جگر کا ٹکڑا جو ہے، اپنی زندگی بھر کی کمائی جمع پونجی جو ہے، وہ ایک باپ آپ کو پہلے سے دے رہا ہے، اپنی بیٹی دے رہا ہے. بتائیے کیا بیٹی سے بڑھ کر کوئی چیز چاہیے ہوگی پھر آپ کو؟ نہیں نا. ہر انسان اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اس وقت سوچے، اگر آپ سب نے عہد کر لیا اور یہ ارادہ کر لیا کہ آپ کچھ ایک جوڑے میں عزت کے ساتھ، ساتھ خوبصورتی کے ساتھ، سنت طریقے سے نکاح کر کے کسی کی بچی کو اپنے گھر میں لائیں گے، تو آپ سوچیے آپ اللہ کے کتنے عزیز و قریب ہو جائیں گے. آپ کتنا بڑا، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں سمجھ رہی ہوں. تو سبحان اللہ، آپ سب سے بڑا کام کریں گے میری نظر میں اور اللہ کی نظر میں. آپ کا رتبہ، آپ کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ آپ اس بیچارے باپ کو قرضہ لینے سے روک دیں گے. کیونکہ ضروری نہیں نا میری بہنوں کہ سب کے پاس بہت موٹی کمائی ہو، سب کے بینک بیلنس بھرے پڑے ہوں، لیکن اپنی عزت اور آبرو کو بچانے کے لیے، کل کو اپنی بیٹی پہ پڑنے والے تانوں کو بچانے کے لیے ایک باپ کیا کرتا ہے؟ قرضہ لیتا ہے، مانگتا ہے، لون لیتا ہے، اور پھر اپنی بچی کا کھانا کرتا ہے، پھر اپنی بچی کو دہیز دیتا ہے. تو میری دل سے یہ خواہش اور حسرت ہے کہ اللہ میرا اور ہر بچی کا نصیب اتنا بلند کرے اللہ تعالیٰ کہ اس کو ایسے لوگوں سے واسطہ ڈالے جو اسے صاف خوبصورتی کے سنت طریقے سے نکاح کر لے کر جائیں عزت کے ساتھ. آمین یا رب العالمین. اس کے بعد بے حیائی، وہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو گئی ہے. نکاح کو ہم نے زحمت اس لیے کر دیا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے اپنی عزت آبرو کو سڑک پر رکھ دیا ہے. جب ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے، کسی ولیمے میں، کسی شادی میں، کسی دعوت میں، ہم 4 گھنٹے پہلے سج رہے ہوتے ہیں، اپنے بالوں کو اسٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، میک اپ اتنا کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر وہ دھو دیں تو ہم خود کو پہچان نہ پائیں گے. اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ سج دھج کر جاتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، دوسرے کے ہونے والے شوہر یعنی دولہا کے سامنے آتے ہیں، اس پر نظر ڈالتے ہیں. پہلی نظر تو چلو غلطی سے پڑی جاتی ہے، لیکن جو دوسری نظر ہے وہ حرام ہے. تو پھر یہ سب کہاں سے ثابت ہے؟ بتائیے کہ خود کو اتنا تیار کر لو کہ مطلب اتنا تیار ہو کر جاؤ جہاں پر خواتین ہے وہاں سمجھ میں آتا ہے. لیکن آج کل کوئی شادی ایسی رہ گئی جہاں پر غیر محرم نہیں انٹر کر رہے آپ کو کھانا کھلانے کے لیے. کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم اپنی خواتین کو تیار کر لیں کہ وہی کھانا کھلائیں عورتوں میں؟ کر سکتے ہیں. یہ سب کچھ ہمارے خود کے بس میں، بس ہم کرنا نہیں چاہتے. کرنے پہ آئیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، یہ ہماری اپنی خود کی ولنگ پاور ہے کہ ہم کرنا نہیں چاہتے. تو اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہے ابھی کچھ پچھلے ٹائم پر 1-2 ایگزامپلس ہیں میرے سامنے جہاں پر شادی ہوئی ہے، نکاح ہوا، اور نکاح ہونے کے بعد جیسے صبح کو نکاح ہوا اور شام کو یا دوپہر میں اس کا کھانا جو ہے وہ ولیمے کا کھانا کر دیا دولہا والوں نے. اب کھانا بھی ہو گیا، سنت طریقے سے نکاح بھی ہو گیا، اور کس پر آیا خرچ سے سارا بوجھ؟ دولہا پر. انہوں نے ولیمے کا کھانا کر دیا، جس سے کہ لڑکی کے گھر والے جو ہیں، اپنے خود کے گھر والے جو ہیں وہ کھانا بھی کھا کر چلے جائیں
اور ان پر کوئی لڑکی والوں پر بوجھ بھی نہ پڑے. تو جب ہمیں سب کچھ سامنے سے واضح ہے میری پیاری بہنوں، دیکھیں آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ کر رہا ہے تو میں کروں گی، وہ نہیں کر رہا تو میں کیوں کروں. قبر میں اکیلے جائیں گے سب کے ساتھ؟ بتائیں، اکیلے جائیں گے. اس دنیا میں اکیلے آئے تھے یا سب کے ساتھ آئے تھے؟ اکیلے آئے تھے. جب ہمیں پتا ہے کہ ہمارے ساتھ صرف ہمارے اعمال جائیں گے اور کچھ نہیں جائے گا، نہ یہ بھائی، نہ یہ بہن، نہ یہ باپ، نہ یہ شوہر، کچھ نہیں جائے گا، نہ یہ دنیا کے لوگ. یہ صرف ایک بات کہیں گے آپ کے گزرنے کے بعد، انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ چلے. اس کے علاوہ ان کو فکر بھی نہیں ہوگی آپ کی، الٹا یہ گرم روٹی اور بوٹی مانگیں گے. تو ان کو راضی کرنا چھوڑ دیجئے، اپنے رب کو راضی کرنا شروع کر دیجئے. کہنا بہت آسان ہے نکاح آسان کرو، بہت آسان ہے کہنا، سچ میں میرے خود کے لیے بھی بہت آسان ہے کہنا نکاح آسان کرو، نکاح کو رحمت بناؤ، زحمت سے ہٹاؤ، لیکن اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے جس نے وہ عمل اس پر کر لیا وہ حقیقی معنوں میں ہیرا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو آپ لوگ اپنے گریبان میں خود جھانک سکتے ہیں، آپ لوگ اپنا جائزہ خود لے سکتے ہیں. یہاں پہ جتنے لوگ تمام موجود ہیں کہ وہ کیا کر رہی ہیں، کیا کر آئی ہیں. اگر کر آئی تو چھوڑ دیجیے، آگے کا خیال رکھیے، کیونکہ ہر دن ہمارا خود کو بہتر کرنا ہے. ہمیں ہر جو زندگی ہمیں دوسرے دن مل رہی ہے وہ ہمیں اس کو خود کو بہتر بنانا ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہ جو ہندوانی رسمیں ہیں ان کو بھی ترک کر دیجیے. کوشش کریے ساتھ خوبصورتی کے سنت طریقے سے نکاح کر سکیں، پتہ ہی نہ چلے کہ نکاح بھی ہو گیا گھر میں. کوئی دھوڑ دھڑاکا ڈی جے، ان سب کی کوئی ضرورت نہیں. ان سب کی کوئی ضرورت نہیں کہ دھوم دھڑاکا کرنا ہے، ڈی جے لگانا ہے، دنیا تمام کو خوش کرنا ہے، دعوتیں دینا ہے، کچھ نہیں. ٹھیک ہے؟ تو آج مجھ سے دیکھیے، یہ مجھ سے وعدہ تو میں خیر نہیں کراؤں گی کیونکہ میں اتنی بڑی کوئی اعلیٰ ہستی نہیں ہوں. اپنے آپ سے، اپنے رب سے وعدہ کریے، اپنے رسول سے وعدہ کریے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایٹ لیسٹ کوشش کریں گے جتنا ہم سے ہو سکے ہم ان ساری چیزوں کو اوائڈ کریں. رائٹ؟ ہم ایٹ لیسٹ رسمیں اوائڈ کر سکتے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ میں. میں یہ نہیں کہوں گی کہ سنت طریقے سے نکاح کرنا پورا